مولانا زکریا کہتے ہیں جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے. امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کس سے پتہ چلا. شیخ عبدالقادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے. شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے. میں ابھی وہ سن رہا تھا, آپ نے شاید سنی, وہ میں غوث الاعظم کا دوپی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی, حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے. یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں. اچھا آگے سنیے, ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی, 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا. اب یہ ورلڈ ریکارڈ گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے. یہ سب فضول باتیں. تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے. آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے, اس میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جی میری ذات سے متعلق سوال کریں, یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے. سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے, میں اب بھی ہوں, لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں. میں رد کرتا ہوں, جو غلط ہے وہ غلط. فضائل اعمال کے جب سارے حوالے ایک ہی سانس میں بھٹی صاحب نے بیان کیے تو ان کے جواب میں اینڈ پہ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں, مجھ سے آپ یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں, مجھ سے میرے متعلق پوچھیں. واہ واہ, سرکار پوری زندگی فضائل اعمال اٹھا کر آپ پوری دنیا میں گھومتے رہے اور آپ کے بڑوں نے یہ تحفہ امت کے حوالے کیا. آج آخری عمر میں بجائے توبہ کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں, میں تو اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ تھوائی تھی کہ یہ تو قبر میں جا چکے ہیں, ان کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ طارق جمیل صاحب, اتنا جملہ کہہ کے آپ فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کا کام ایسے بین کروائیں اور اعلانیہ معافی مانگیں. تبلیغی جماعت کے کام کے میں مخالف نہیں ہوں, میں نان دیوبندی واحد اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اور میری پوری تاریخ ہے, ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں ہیں. انہوں نے کئی دفعہ پوچھا, میں نے کہا ساتھ رہیں, بس کہانی ہے نا فضائل اعمال کی پڑھا کریں, آپ قرآن و سنت بیان کریں, ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جماعت کو چھوڑیں. لیکن یہ سلیبس صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور یہ کہنا کہ جی مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. یہ آپ نے تبلیغی جماعت کے اس سلیبس کا وزن خود بھی اٹھانا ہے, اور اس سے اگلی بات جو آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے, یہ پوڈ کاسٹ کے بعد نا الیاس گھمن صاحب کے پرانے کلپ فیس بک پہ چڑھنے شروع ہو گئے ہیں, جس میں انہوں نے فضائل اعمال کی ان ساری چیزوں کا دفاع کیا ہوا ہے, اور وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف اپلوڈ ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ بریلویوں یا اہل حدیث کے خلاف تھے. اب طارق جمیل صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اعلانیہ کہیں کہ فضائل اعمال سے فضول مال تک کا سفر مجھے انجینئر صاحب نے طے کروایا. ظاہر ہے فضائل اعمال نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں فضول مال ہے, کہتے ہیں فضول بات ہے, چھوڑیں اس کو. اب دنیا میں کون سی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا 75 سال کی عمر میں کہ یہ فضول مال ہے, فضائل مال نہیں ہے. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے توبہ کریں, سب کو توبہ کروائیں, اس پہ پابندی لگوائیں, اور اس سے بڑھ کر وہ تمام علماء جو اس کا دفاع کر رہے ہیں ان کے اوپر گمراہی کے فتوے تھے. مجھے تو انہوں نے کہا نا گمراہ ہے, حالانکہ جس نے غلطی ہائی لائٹ کی ہے اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا, اسے کہہ رہے ہیں گمراہ ہے, اور جو غلطی نکلی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا اب جو لوگ, خواہ وہ الیاس گھمن صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, طارق مسعود صاحب ہوں, جہاں جہاں فضائل اعمال کا دفاع کریں گے ان سب کو آپ نے کہنا ہے یہ سب کے سب بدتمیز ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں, اور یہ دین کے دائی نہیں ہو سکتے. مجھے ان کا دین کا دائی نہیں ہو سکتا. ہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے سچا ہے, مومن ہے, شاہ رخ خان سچا ہے, مومن ہے, عامر خان سچا ہے, مومن ہے, انجینئر صاحب ہی جو ہے گمراہی پھیلا رہے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو 75 سال کی عمر میں پتا چلا کہ یہ فضائل اعمال نہیں ہے, فضول مال ہے. وہ مومن نہیں ہے, باقی سارے مومن ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. اور جس طرح ایک پولیٹیکل جماعت نے بھی ایک رخ بدلنے کے لیے, اپنے سے فوکس ہٹانے کے لیے ایک جو ہے وہ چوہا چھوڑ دیا, اور وہ اس بندے کے سامنے چھوڑا کہ جو بندہ پرانے بڑے بڑے چوہے ہڑپ کر گیا, تسی تے ہے ہی برگر ہو,
ٹھیک ہے, اس طرح انہوں نے بھی ان باتوں کے جوابات نہیں تھے تو انہوں نے اس قسم کے جملے بولنے شروع کر دیے. اللہ کا شکر ہے میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے داڑھی پوری نہیں ہے, ننگے سر آتا ہے, زلفیں نہیں رکھی ہوئی ہیں, کالر والی قمیض پہنتا ہے, ٹھیک ہے جی, کرتا نہیں پہنتا. یہ سارے کا سارا یہ میں نے گیٹ اپ اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ مولویوں کے پاس اپنے بڑے بھائی یعنی کہ شیطان, اس کا سب سے بڑا یہ بہانہ نہ ہو کہ اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. مجھے کوئی شوق نہیں آتا کہ میں پگڑی میں ہی ہمیشہ درس دوں, میں ایسے کوئی فرض نہیں سمجھتا, سنت ہے, افضل کام ہے. ننگے سر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے, نبی اسلام نے حج کا خطبہ ننگے سر ہی دیا ہے, ٹوپی بھی پہنی جا سکتی ہے. لیکن یہ میں نے سب کچھ اڈاپٹ اس لیے کیا کہ ان کے پاس جو ایک کمزور سا ایک بہانہ جو ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں, اس کی تو شکل ہی دیکھ لیں مولویوں والی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہی کچھ ہی کہتے ہیں نا, ویسے تو اس سے دوستی کر لی ہے, اس کی اب ٹائی بھی بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو ٹائی جائز ہے, ان کے علماء نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ ٹائی جو ہے وہ عیسائیوں کا نشان ہے, کرسچنز کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بکس کے اندر کافی سارے معاملات ان کے حل ہو گئے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان کو ڈگری بھی نہیں نظر آ رہی کہ بھئی اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے, قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں, وہ معروف طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, اور جوانی سے پڑھ رہے ہیں. چلے اس دوران بھی 25 سالوں میں سیکھ لیا ہوتا تو ابھی تک قرآن تو ٹھیک پڑھ لیتے. مجہول سے مراد یعنی عربی لنگوسٹک کے سٹائل میں نہیں پڑھتے. ایک ہے نا کبھی کبھار غلطی ہو جانا, وہ الگ بات ہے, وہ تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں, لیکن پڑھنا ہی مجہول. ان کو شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ملا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. اچھا کہتے ہیں نہیں وہ تقابل ادیان پہ بات کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. یار تم نے تقابل ادیان کے لیے اپنا وہ بندہ لانچ کیا ہوا ہے جو عالم دین ہی نہیں ہے, اس کو غیر مسلموں کے مقابلے پہ لانچ کیا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے, غیر مسلم کے مقابلے میں تو کوئی عالم دین لانچ ہونا چاہیے, اور اس کو مانا بھی ہوا ہے. مجھے بھی انہوں نے مان لیا ہے اصل میں, اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ گل ود گئی ہے, اس لیے اس کو گالی گلوچ کرو, کیونکہ ان کی پبلک ان کو چھوڑ گئی تھی. اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا مفتی اعظم دیوبندیوں کے عام بندے کے نزدیک مشرک ہے, اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم بریلویوں کے عام بندے کے نزدیک گستاخ رسول ہے. لو سامو اے لو ڈگری لے جاؤ. ہاں, جب مفتی اعظم کو دوسرے فرقے کا عام بندہ کہے کہ گستاخ رسول ہے تو اس بیچارے کی ڈگری کی کیا اوقات رہ گئی؟